میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ خبر تو وہی ہے جو آپ صبح سے سن رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق سربراہ ISI کورٹ مارشل کی کارروائی کوئی 15 مہینے چلی، 90 سے زائد سماعتیں ہوئیں اور آج فیصلہ سنا دیا گیا 14 سال قید بامشقت۔ 4 بنیادی الزامات بتائے جا رہے ہیں: سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور شہریوں کو نقصان پہنچانا۔ 40 دن کے اندر کورٹ آف اپیل میں اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ آخری جو اعلامیہ کے جو آخری 4-5 سطریں ہیں، بیسک فوکس جو ہے ہمارے پنڈتوں کا اس پہ زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا پہلے تو آپ بتا دینا کہ وہ ہیں کیا؟ وہ یہ ہیں کہ مجرم کے سیاسی کرداروں سے مل کر سیاسی ہنگامہ آرائی اور عدم استحکام پھیلانے کی کوششوں سمیت چند دیگر معاملات کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ مثلا آج جو سزا ملی ہے اس سے ان معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ سے دیکھے جائیں گے یا دیکھے جا رہے ہیں، مگر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ معاملات ہیں کیا۔ جی یہ چیزیں ابھی کھلیں گی نا، ظاہر ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ڈو وری ایوری تھنگ از ناٹ اوکے۔ ہاں ایک پیرافریز کیا ہے فیض صاحب کا ہی ایک نیم تاریخی جملے کو۔ دیکھیں اب جب پہلا پیراگراف پڑھیں تو سب سے پہلے سب لوگوں کا ریاکشن آیا کہ اچھا تو جو سیاست میں انٹرفیرنس کی تھی، جو الیکشن میں انٹرفیرنس کی تھی، جو عدلیہ کے ساتھ انٹرفیرنس کی تھی، جو میڈیا کے ساتھ انٹرفیرنس، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، آپ کو اس پر پکڑا گیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایل کپون جو امریکہ کے شکاگو کے مشہور گینگسٹر تھے، کئی فلمیں بنی ہیں ان کے اوپر، انٹچیبلز وغیرہ وغیرہ، میں پوری لسٹ میں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی ٹیکس ایویژن پہ ہی پکڑا تھا، حالانکہ ان کے کارنامے بہت بڑے، حالانکہ تو بھائی سر مطلب شکاگو کے بڑا مالک تھے، سر باس تھا، وہ باس تھا، بڑا بھائی تھا شکاگو کا۔ اینی وے تو ایسا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مس یوز آف اتھارٹی اینڈ گورنمنٹ ریسورسز کے بظاہر یہاں پہ ٹاپ سٹی کی بات ہو رہی ہے، ٹاپ سٹی پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پر ہم آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں۔ لیکن یہ جو اینڈنگ پیراگراف ہے نا یار، اس سے پتہ لگتا ہے کہ پارٹی ختم نہیں ہوئی، اسی جملے سے پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دس ول گو فارورڈ، اور کیونکہ ان کوہورٹس ود پولیٹیکل ایلیمنٹس، اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ مزدور کسان پارٹی کی بات نہیں ہو رائٹ، یہاں پر حقوق خلق پارٹی کی بھی نہیں ہو رہی، یہاں پر کلیئرلی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور جب ہم PTI کا بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہے عمران خان، بانی PTI کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز تو میرا خیال ہے کہ ایک اوپن اینڈڈ رکھی ہے۔ اب دیکھیں 14 سال کی قید ہے، بامشقت ہوگی بے شک، لیکن یہ صرف کچھ چارجز پر ہے۔ ابھی وہ جو مزید سزاؤں کی، یا بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر غداری یا بغاوت کا پر تک کیس آتا ہے، جس سے یہ انڈیکیشن مجھے مل رہی ہے جو آخری پیراگراف ہے کہ یہ چیزیں وہاں جا سکتی ہیں، تو پھر تو سزائے موت کی تلوار بھی آپ کے سر کے اوپر ہے، اور جب ایسی تلوار آپ کے سر کے اوپر ہوتی ہے تو آپ کے سامنے ایک خالی پرچہ رکھا جاتا ہے عموماً، سر یہ دیتے ذرا سائن کر، ہاں کہ جی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کام اکیلے تو نہیں کیا تھا، تو جو تھا اس کو لکھ دیں، ان کا نام لکھ دیں، آپ گواہ دے دیں، وعدہ معاف گواہ نہیں، آپ گواہی بند دے دیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں 14 سال جیل میں گزارنا آپ قدرن آسانی سے بھی گزار سکتے ہیں، نہیں تو پھر کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، نہیں، اور اگر آپ تعاون کریں تو آپ کی سزا میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا میں ایک مثال جو ہے وہ دے سکتا ہوں، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال صاحب 2019 میں انہیں سب سے جو سنگین ترین الزام ہو سکتا ہے غداری اور دشمن کو راز دینے کا، کورٹ مارشل ہوا تھا، 14 سال قید ہو گئی تھی، اپیل میں 7 سال ہو گئی، اور قمر جاوید باجوہ نے جاتے جاتے 2.5 سال کر دی۔ تو کیا سبجیکٹ ٹو شرائط و ضوابط لاگو ہیں، اور اچھا وہ شرائط و ضوابط تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے، ہاں آنے والے وقت کے ساتھ۔ میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوگا، لیکن یہاں پر ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کوئی حتمی بات تو یہاں پر کر ہی نہیں، حتمی بات کرنے کے لیے ہم نے انتظام کیا۔ آج سینئر صحافی اور ہمارے 2 ماجد نظامی صاحب موجود ہیں۔ ماجد صاحب، اٹ مسٹ بی اے لانگ ڈے فار یو، 3000 چینلز آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے،
تو آپ بتائیے آپ ست کیا نکال رہے ہیں پورے دن کی کارروائی کے بعد؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے یہ بات درست ہے کہ معاملہ یہاں پہ رکا نہیں ہے, اس سے آگے بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں یا اس پورے معاملے کی ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً 8 سال پیچھے جانا پڑتا ہے, مئی 2017 میں. جی. کہ جب اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں کنور معیز, ان کے گھر پر اور ان کے آفس پر پاکستان رینجرز اور مبینہ طور پر ISI کے کچھ اہلکاروں نے چھاپا مارا تھا. وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ریڈ کے بعد جنرل فیض حمید کے جو بھائی چکوال میں پٹواری تھے, جو بعد میں نائب تحصیلدار ہو گئے تھے, سردار نجف, انہوں نے ان کو پیشکش کی کہ میں آپ کی صلح کروا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ معاملہ کس طرح سے چل رہا ہے. اور پھر جب انہوں نے صلح کروائی تو اس کے اندر پھر ایک دفعہ پیسوں کا اور زیورات کا اور باقی سوسائٹی کی چیزوں کا لین دین ہوا. اس وقت یہ کہا گیا کہ ایک خاتون ہے جن کی یہ زمین تھی ٹاپ سٹی, ان کی زمین پہ جو موجودہ مالک ہے کنور معیز, انہوں نے قبضہ کر لیا. تو ان کو انصاف دلانے کے لیے اس سارے معاملے کا بندوبست کیا گیا. لیکن پھر بعد ازاں اس کی ساری تحقیق ہوئی تو سچ اس سے خاصا مختلف تھا. تو اس وقت 2017 میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, وہ میجر جنرل تھے اور DG ملٹری انٹیلیجنس تھے. اور ملٹری انٹیلیجنس کا چونکہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو آرمی کے اندرونی حالات سے باخبر رکھے, تو اس وقت یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو بھی رپورٹ کیا گیا تھا. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اس حوالے سے میں نے مختلف ریٹائرڈ جنرل سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ عمومی طور پر ان معاملات میں یا اس لیول پر اگر کوئی آفیسر اچھا کام کر رہا ہے یا مطلوبہ نتائج دے رہا ہے تو اس کی دیگر سرگرمیوں سے کچھ وقت کے لیے صرف نظر کیا جاتا ہے. تو اس معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ سمجھا بجھا کے چیز کو ٹھیک کرنے کی, حل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہا. اور پھر 8 سال میں معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کہ 14 سال قید اور بامشقت جو ہے اس کی سزا ہوئی ہے. اچھا ماجد, اب جس پر کافی لوگوں کا غور ہے اور وہ ہیں جو آخری کئی سینٹنسز ہیں اس میں, involvement of the convict in fomenting vested political agitation in cohorts with political elements and in certain other matters. کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کوشش تو پہلے بھی ہو رہی تھی کہ اب ایک مزید کوشش ہوگی کہ کسی طرح جنرل فیض سے بانی PTI کو امپلیکیٹ کیا جائے کسی ممکنہ مقدمے میں, چاہے وہ بغاوت کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو؟ I know ہم اسپیکولیٹ ہی کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے میں نے کہا کہ آپ سے بھی یہ سوال پوچھ لیں. جی بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں اس طرف جائے گا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات ہوئی ہے, پھر مس یوز آف اتھارٹی کی بات ہوئی ہے. تو یہ سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ ان چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے, جو کہ خوش آئند ہے. لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر میرا خیال ہے یہاں پہ فرق واضح رہنا چاہیے. کچھ ادارہ جاتی فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ انفرادی فیصلے ہوتے ہیں. تو جب پکڑ کی جاتی ہے یا کسی کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو وہ انفرادی معاملات کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, جو ادارہ جاتی فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسا نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آپ کو پوری تاریخ میں پاکستان کی جو انتخابی معاملات ہیں یا الیکشن دھاندلی سے متعلق امور ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا کیس سننے کو نہیں ملے گا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ جی ان معاملات کے اوپر فلاں شخص کی گرفت کی گئی. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ان کی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ سرگرمیاں ہیں اور خصوصاً تحریک انصاف سے متعلق جو ہے, کیونکہ یہ پورا ایک دعویٰ ہے, ایک کلیم ہے کہ 9 مئی کو گرفتاری کے بعد احتجاج نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ایک بغاوت کی سازش تھی جو ناکام بنائی گئی. تو اب اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے ناقابل تردید شواہد کی ضرورت ہے
کہ جو وہ اس ٹائم لائن کو پورا کر سکیں کہ اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بغاوت کے ذریعے سسٹم کو بدلا جائے. اب اس کو جوڑنے کے لیے یا اس کے لیے ثبوت لانے کا جو عمل ہے وہی عمران خان اور جنرل فیض حمید کو کنیکٹ کر پائے گا، اور ان کی اگر مزید کوئی سزا ہے تو وہ اس کے بعد ہوگی. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی نگرانی ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ کچھ انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ چل رہے تھے، کچھ فون پکڑے گئے، اس سے یہ پتا چلا کہ معاملات ابھی رکے نہیں ہیں اور ابھی تک رابطے، نصیحتیں، مشورے وہ سب چل رہے ہیں. تو اس لیے اس کو پروف کرنے کے لیے عدالت کے اندر یا کہیں کسی بھی فورم پہ وہ جو ثبوتوں کی ضرورت ہے اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ بالکل سنجیدگی کی طرف بڑھے گا. صحیح ہے. اچھا، اگر ہم قانونی بات کر رہے ہیں تو ابھی میں ریما عمر صاحبہ کا بھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا نا، جیسے آپ نے شاید ذکر کیا کہ اب کورٹ آف اپیل آپ نے ذکر کیا. اچھا، ریما عمر صاحبہ کے مطابق، اور وہ ہمارے سے بہت بہتر چیزیں جانتی ہیں ان چیزوں کو، وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا میں کچھ رپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں کے تحت آپ سویلین کورٹس کو اپیل نہیں کر سکتے، آپ کو ملٹری کورٹس کو ہی اپیل کرنی ہے. میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ڈیسیجن کو ریویو کر سکتا ہے، لیکن اس کا بھی بڑے ایک محدود دائرے میں کہ یا تو آپ کی جورسڈکشن نہیں تھی، جورسڈکشن کا تو سوال ہی نہیں بنتا، جورسڈکشن تو بالکل ڈائریکٹ بنتی ہے، یا تو پھر آپ کی کوئی میلافائڈے یا کوئی برے ارادے تھے اس طرح کے. جی شاہ زیب. میں بھی ماجد کی بات سن رہا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ماضی میں ہمارے ہاں جب الیکشن چوری ہوئے ہیں تو جو افسران اس میں ملوث تھے ان کی پکڑ نہیں ہوئی. میں صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، وسط صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ اصغر خان کیس جو ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک مشہور کیس ہے جو 1990 کے الیکشن کے بارے میں تھا، اور جس کے بارے میں پھر بعد میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ، ISI چیف اسد درانی، انہوں نے باقاعدہ مانا کہ ہم نے وہ الیکشن رگ کیا تھا. ہمارا مقصد تھا کہ ہمیں نواز شریف کو لانا تھا اور یقینی بنانا تھا کہ جو بے نظیر بھٹو کی حکومت ہم نے ڈسمس کی تھی وہ واپس نہ آنے پائے. وہ کیس ظاہر ہے کہ اس میں کبھی کسی کو سرزنش نہیں ہوئی، کوئی نہیں، وہ لٹکتا رہا، عدالتوں میں دھکے کھاتا رہا. اور اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ اگر جواب دہی ہو جاتی تو بعد کے آنے والی دہائیوں میں شاید یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوتی. سو یہ ایک چھوٹا سا ایک میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا. لیکن جو بڑی بات جس کی طرف اشارہ کیا ابھی ماجد نے، وہ یہ کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا 2017 سے لے کے 2022 تک، اس میں کیا جنرل فیض اکیلے تھے؟ کیا وہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ یہ سارے فیصلے خود ہی لے رہے تھے؟ ابھی ماجد نے ہنٹ کیا کہ ان کے باس کو پتہ تھا، لیکن چونکہ جو بھی اس وقت کا پروجیکٹ تھا اس میں وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہے تھے کہ آپ نے ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ لانی ہے، عدلیہ کو مینپولیٹ کرنا ہے، میڈیا کو آپ نے بند کرنا ہے. تو چونکہ وہ پرفارم کر رہے تھے تو باس نے کہا کہ یار یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، سلجھا لیں، بہت زیادہ بدنامی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سرزنش نہیں ہوئی. تو ابھی بھی دیکھیں بار بار یہ ہمارے یہاں بات کہی جاتی ہے کہ بیہائنڈ ایوری کیس دیر از اے فیس. تو جو کچھ ہوا اس میں سے جو ایک تو جنرل فیض تھے، دوسرا جو پولیٹیکل لیڈر تھے جو فیضیاب ہوئے وہ اب جیل میں ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت جو ہم کہتے ہیں چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں ریاست کے اندر جو ہے کوئی آفیسر جو ہے اپنی مرضی چلا. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہت ڈسپلن ہے اور بہت ہمارے یہاں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو اگر یہ بات یہیں پہ رکتی ہے اور جنرل فیض کے باس جو ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو پھر تو سوالات رہیں گے. دوسرا میرا جو ایک چھوٹا سا استدلال ہے وہ یہ کہ کرپشن جو ہے، چلیں بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. زمین کا تنازع ہے، ٹاپ سٹی کا ہے جو انہوں نے کیا، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن جو اصل کرائم تھا وہ تھا ووٹ چوری کا، جس سے قوم کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. اس پہ کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اس پر تو نہیں ہوگی. جو غصہ ہے، مجھے لگتا ہے غصہ ہے جو وہ یہ ہے کیونکہ یہ معاملات پرسنل ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ DG ISI جب ان کو لگایا گیا، پھر ہٹایا گیا، پھر کس کو لگایا گیا، وہ بھی ایک انٹرپرسنل ایک رائیولی جو ہے عرصے سے چل رہی ہے. تو باقی جو کرپشن کے معاملات ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ جی کہ جس چیز میں بندہ پھنس سکتا ہے ٹیکس ایویژن میں، فی الحال اسی میں اس کو ڈال دیں.
تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخی دن ہے، مکافات عمل ہے اور جو بھی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کا ہمارے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں کہ بعض عہدوں میں اتنا زیادہ اختیار ہے، کوئی پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی، میرا نہیں خیال کہ وہ چیز جو ہے بدلے گی اینی ٹائم سون. نہیں وہ تو نہیں ہوگی، لیکن اس بات سے قطع نظر پریسیڈنٹ تو ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سابق ڈی جی آئی کو کسی بھی قسم کی سزا ملی ہو. اب یہ ناکافی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ سوال ہے. ماجد صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک وقفے لیتے ہیں. ماجد صاحب ہمارے ساتھ 2 منٹ اور رہ جائیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.